بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ترجمان اردو میں خوش آمدید۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر خان نے میاں محمد نواز شریف کی موجودگی میں قومی اسمبلی میں آج ایسی کی تیسی پھیر دی۔ میاں صاحب جو کالا کوٹ پہن کر عدالت میں گئے تھے تو اس حوالے سے ان کو عدلیہ پر کیے گئے وار جو ہیں ان کو یاد دلائے، اور ان کی شکل جو ہے نواز شریف کی اس وقت دیکھنے والی تھی۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس پر مزید ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کی آزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا، مودی اور کلبھوشن یادو پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج آزاد عدلیہ پہ کی ہے۔ جناب اسپیکر، میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا۔ میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ بولا ہے، اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتاؤ، وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ، وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے۔ وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا، اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ جناب اسپیکر، بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں، پاکستان کے چیف جسٹس اچھے گزرے ہیں، لیکن انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے، اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا، آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات یہ ہے، آئینی طریقہ کار ہے۔ آئین میں جب امینڈمنٹ ہو رہی ہے جناب اسپیکر، اگر آپ قانون سازی کریں تو یہ آرٹیکل 70 ہے۔ آرٹیکل 70 قانون سازی کے لیے ہے، آرٹیکل 80 آپ کے منی بل کے قانون سازی کے لیے ہے، اور آئین کے لیے آپ کا 239 آرٹیکل ہے، آپ کا رولز 156 ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس وقت تک، یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق، یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو، جب تک کہ پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہوں۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ایسے نہیں بنا رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتحت ہو۔ اس میں ہینڈ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے، وزیر اعظم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گا، ججز کی وہ تعیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا۔ جناب اسپیکر، ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں، آپ نے کمیٹی بنائی، اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا۔ آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی، اس سے سب سے پہلی یہ تجویز عمر ایوب خان صاحب کی تھی، اس میں پارلیمنٹیرین کا ذکر تھا۔ جناب اسپیکر، 10 پروسیڈنگز ہوئی ہے، آپ کو صرف یہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ قانون سازی ہوتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس ایوان کو مسلیڈ کیا گیا۔ میں شاہ صاحب کا بھی ریمائنڈ کراؤں گا، شاہ صاحب خورشید شاہ صاحب تھے، اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے۔ جب کمیٹی بنی، خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہوئے تو میں نے مخاطب کر کے خورشید شاہ صاحب کو کہا، میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری نبھا پاؤ گے؟ شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا۔ جناب اسپیکر، یہ جب کمیٹی میں ہم آئے، سب سے پہلا ڈراپ ان کی خورشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی، جس طرح رویت ہلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آتا، خورشید شاہ کی کمیٹی کو کبھی مسودہ نظر نہیں آتا۔ یہ تو اچھا ہوا مولانا پاپل زید کہ اس نے لیک کروایا۔ جناب اسپیکر، یہ پہلا ڈراپ جب لیک ہوا، میں نے وزیر قانون صاحب کو کہا آپ کا ڈراپ لیک ہوا ہے، کیا یہ آپ کا ڈراپ ہے؟ اس نے ایڈمٹ نہیں کیا۔ سب سے پہلا ڈراپ ریکارڈ کے مطابق جناب اسپیکر 17 تاریخ کو ہمارے پاس آیا، 56 آرٹیکل پہ مشتمل۔ آخری ڈراپ یہ آپ کے میرے ساتھ ہاتھ میں جناب اسپیکر، یہ وہ ڈرافٹ ہے جو میں نے اپنے عامر ڈوگر سے نہیں لیا، یہ وہ ڈرافٹ ہے جو میں نے پلین صاحب کو بلایا، میں نے پلین صاحب سے کہا آپ مجھے اپنا ڈرافٹ دے دے۔ وہ کون سا ڈرافٹ ہے؟ یہ وہ ڈرافٹ ہے جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے فائنل کیا۔ جناب اسپیکر، سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈرافٹ فائنل ہے، یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے، یہ ایوان میں جب ڈرافٹ آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا۔ یہ پلین صاحب ان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں۔ جناب اسپیکر، اوور نائٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ منظور شدہ، ہمارے طرف سے نہیں، میں ریکارڈ پہ 2 چیزیں آپ کو کہوں۔ ہم اس ایوان پارلیمنٹ کا حصہ تھے، اس کمیٹی کا ہم حصہ اس لیے تھے
کہ اس میں لفظ لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بنی ہے. ہم نے پارلیمنٹیرین کا ایشو اس کے اندر لایا تھا. ہم نے اس ایوان میں بارہا ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ آئین کے آئینی ترمیم کا مسودہ آپ طے کر لیں. یہ ہم بارہا لے کے آ چکے تھے. ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی تھے. میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈرافٹ کے ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا, بیکاز ہم سمجھتے تھے یہ انلیجیٹمیٹ ہے, یہ اس کا پروسیس نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر, یہ ڈرافٹ آج آپ کے سامنے وزیر قانون نے رکھا, اس کو صرف دیکھ لیں. یہ جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے بھیجا, ان کو کمٹ کیا, یہ فلین صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کہا اس میں سے ایک لفظ نہیں ہوگا, وہ خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں سے کمی نہیں آئے گی. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, یہ کیا کر رہی ہے حکومت ایک چاکلیٹ کی کوڈڈ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے, عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے, عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ ڈرافٹ منظور شدہ تھا. اس ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا, پہلا لفظ دیکھ کے, یہ دیکھیں سب سے پہلا لفظ دیکھ کے جناب اسپیکر, اس میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن ہوگا چیف جسٹس پہ مشتمل اور اس میں ہوں گے 4 سینئر ججز. آپ نے اس کو کیوں چینج کیا؟ یہ حکومتی ڈرافٹ میں کیوں چینج آیا؟ دوسری بات, یہ کمیٹی آپ نے بنائی جس میں سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونا تھا, ان کے الفاظ میں آپ نے تغیر کیوں ڈالا, 230 کیوں ڈالا؟ آپ نے دوسرے لفظ اس میں لکھا جناب اسپیکر, یہ آپ کے سامنے گوش گزار کراتا ہوں, یہ کمیٹی کے سینئر ججز کو کس نے چینج کیا؟ یہ چوتھا آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں جناب اسپیکر, کمیٹی نے کوئی بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا تھا, کمیٹی میں کوئی بھی آرٹیکل 202A نہیں تھا, کمیٹی نے کوئی اپروول نہیں دی تھی, کمیٹی نے کبھی نہیں کنسیڈر کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی کنسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گے. جناب اسپیکر, یہ آپ نے کہ کنسٹیٹیوشن کمیٹی تھی, یہ خورشید شاہ صاحب نے نوٹ بھیجا تھا, یہ ایوان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے, جو ایسا ڈرافٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بھیجا. جناب اسپیکر, میں 3 چیزوں کا عرض کرتا ہوں. جی یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. بس کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے. جناب اسپیکر, میں کمپلیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر, میں آرٹیکل 175 کا جو جناب اسپیکر آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک چیز جناب اسپیکر, لیڈر کو بلائیں. جی جناب اسپیکر, ابھی چیف جسٹس کا جب انتخاب ہوگا اس میں 8 ایمنے شامل ہوں گے اور اس میں 4 سینیٹر شامل ہوں گے. جناب اسپیکر, جب باقی طور پہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ججز کو تو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایک جیسے نمائندے ہوتے ہیں. آپ نے اس میں پروپورشنیٹ رسپانس, آپ نے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کیوں پرووائڈ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کمیٹی ہوگی وہ زیادہ تعداد حکومت کی ہوگی, چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے. ان کا مطلب یہ کہ یہ خود بنائیں گے, یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے بینچز یہ خود بنائیں گے, ججز کی اپوائنٹمنٹ یہ خود کریں گے, چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ بھی یہ وزیر اعظم خود کرے گا. جناب اسپیکر, یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے. اسی طرح آرٹیکل 199 میں جو کنسٹیٹیوشنل کیس پرووائڈ کیا ہے. جناب اسپیکر, ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. جناب اسپیکر, اسی طرح آرٹیکل 191 میں جو آپ کنسٹیٹیوشنل بینچ پرووائڈ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, کوئی بھی عدلیہ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ تو کیس کے فیصلے کرے لیکن اس کے لیے بینچز کوئی اور بنائے. سپریم کورٹ عدالت عدلیہ کب ہوگی اگر اس کے لیے بینچز کوئی اور بنا رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں یہ برڈن کیسے ہوگا اگر اس کے لیے بینچز آپ ہی